پیر اجمل رضا قادری کے بیانات سننے کے لیے ہمارا چینل AR قادری کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی طبیعتوں میں بلا کا ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ پیر اجمل رضا قادری کا یہ بیان اللہ کے بندے کون ہیں، اس بیان کو آپ مکمل سنیں اور سننے کے بعد اس بیان کو آگے شیئر ضرور کریں، کیونکہ نیکی کی بات آگے شیئر کرنا ایک صدقہ جاریہ ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آج کل لوگ مضطرب رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، الجھے رہتے ہیں۔ رب کا بندہ مضطرب نہیں ہوتا، اس میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، اس کی طبیعت کے اندر۔ چلیں مجھے فٹافٹ بات یاد آ گئی، داتا گنج بخش علی اجویری نے لکھا ہے رحمت اللہ علیہ، ایک دفعہ مصر میں قحط پڑ گیا تھا، سب لوگ پریشان تھے۔ ایک درویش تھیلا لے کے بازار سے سودا لینے آیا بھی بڑا ٹہلتا سودا بھی خوش خریدا، واپس بھی نکلا تو ہنستے ہوئے۔ تو اب سارے لوگ پریشان ہوں تو ایک بندہ ہنسے تو ذرا عجیب لگتا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے اس سے کہا کہ تجھے کس بات کی خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں جب قحط پڑا ہوا ہے، سب لوگ پریشان ہیں اور تو اتنا ٹہلتا مچلتا آ رہا ہے جا رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگا تم پریشان ہوں گے، جس آقا کا میں غلام ہوں نا، اس نے اپنے بھڑولے گندم کے ٹائم سے بھر لیے تھے، ہمارے گھر کے اندر سارا کچھ موجود ہے، لہذا ہمیں فکر کوئی نہیں۔ داتا گنج بخش علی اجویری فرماتے ہیں یہ جو کہا نا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے بندوں کو غم اور خوف کوئی نہیں، اس کی وجہ یہ ہے انہیں پتہ ہے رب کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، مالک کے بھرے ہوئے خزانے ہیں، وہ جب چاہے گا اپنے بندوں کے لیے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جب دے گا بے حساب عطا کر دے گا، وہاں سے دے گا گمان بھی نہیں ہوگا۔ رحمان کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، ان کی طبیعتوں میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، ان کا دن اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ الجھتے نہیں، جاہلوں سے بحثیں نہیں کرتے، بلکہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر جاہل ان سے بحث کریں تو وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ ان کا دن یہ ہے کہ ان کی طبیعت میں عاجزی ہے۔ میں اور آپ بے چینیاں، بے قراریاں، جلد بازیاں، الجھے ہوئے، بار بار صبح کچھ سوچتے ہیں، دوپہر پروگرام اور بنا لیتے ہیں، شام کو ارادہ پھر بدل جاتا ہے۔ رب کے بندے یقین کامل والے، ان کے عقیدے پختہ، نظریات پر پورے طور پر قائم۔ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو نا مطمئن کرتی ہیں، ایک اگر اس کے پاس جائز پیسہ ہو اور وسیع ہو تو بندہ مطمئن رہتا ہے، اور دوسرا اگر اس کے پاس علم ہو تو علم بندے میں ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے بندوں میں آپ کو پتہ ہے یہ جو اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر لوگ اللہ والے ہو جاتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یقین والوں کے پاس بیٹھتے تھے تو انہیں یقین نصیب ہوتا تھا۔ ہاں ہم بیٹھتے بے یقین۔ وہ خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید آ گیا تو اس نے آ کے کہا حضور لوگ تنگ بڑا کرتے ہیں، رشتہ دار بھی دوست بھی، یہ سارے کہتے ہیں آج کل اپنے مشائخ سے، تو کوئی نسخہ بتائیں۔ تو حضرت خواجہ صاحب فرمانے لگے نسخہ ایک ہی ہے، محبت کرنی شروع کر دے۔ تو اس نے بھی وہی کہا جو آپ صاحب اور میں کہتے ہیں نا، اس نے کہا جی میں تو بڑی کرتا ہوں، پر سامنے والے اس کا جواب ٹھیک۔ تو خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ مسکرائے۔ اللہ والوں کی طبیعتوں میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، وہ اپنی رائے بار بار بدلتے، بولیے رائے بار بار بدلتے، جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ کہا میں محبت کرتا ہوں پر وہ پھر بھی مجھے تنگ کرتے ہیں، تو خواجہ صاحب فرمانے لگے پتر نسخہ یہی ہے، کرنا پیار ہی ہے، اگر ایک دو خوراک سے فرق نہ پڑا تو خوراکیں بڑھا دینا، محبت میں اضافہ کر دینا، عقیدت میں اضافہ۔ آپ کی طبیعت میں ٹھہراؤ آئے، آپ جہاں ہو نا پھر وہاں تھوڑا سا بے یقین باتیں کرتے ہیں لوگ، کمزور باتیں کرتے ہیں، ٹھہراؤ نہیں، بردباری نہیں، حلم نہیں۔
رب کے بندوں میں بلا کی بردباری. ہمارے ہاں جو جس کی نئی بات سنتے ہیں ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. جس نے نئی کہانی چھیڑ دی ہم بھی اس کے جندے لایا گلی اودنا لی چلی. او بھائی تو تھوڑا ٹھہراؤ پیدا کر. تیرا اپنا ایک نظریہ ہے, تیرا اپنا ایک مزاج ہے. وہ جی فلانے نے نئی تحقیق کی ہے, حضرت مجدد الفسانی کے بعد نئی تحقیق کی ضرورت نہیں, اعلیٰ حضرت بریلوی کے بعد نئی تحقیق کی ضرورت نہیں. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات. وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. میں علم پڑھنے کی ممانت نہیں کر رہا, میں تحقیق کی میں کہتا ہوں عقائد کے باب میں جو انہوں نے لکھ دیا ہے وہ کافی اور شافی ہے ہمارے لیے. تحقیق کے نام پر تخریب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی آپ کہیں کھڑے ہوں, آپ میں بردباری ہو, آپ میں علم ہو, آپ میں تقویٰ ہو, آپ کے مزاج کے اندر خوبصورتی ہو. آپ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے بھائی کا پیٹ خراب ہو گیا, دست آتے ہیں. حضور نے فرمایا شہد پلاؤ. شہد پلایا, پھر آ گیا کہا یا رسول اللہ بیماری تو کچھ بڑھ گئی ہے. حضور نے فرمایا شہد پلاؤ. وہ ڈاکٹر ہیں جو دوائیاں بدلا کرتے ہیں, وہ حکیم ہیں جو دوائیاں بدلا کرتے ہیں. یہ میرے رسول پاک کا دروازہ ہے. جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا, جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. خدا نے ان کی زباں کو وہ اختیار دیا جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اور ایک درویش نے کہا تھا بھئی اسی سادے بندے ہاں, سانو تے اتنا پتہ ہے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. یا رسول اللہ دست بڑھ گئے, فرمایا شہد پلا. پھر آ گیا تیسری دفعہ حضور دست بڑھ گئے, حضور نے فرمایا شہد پلا. اس نے پھر کہا حضور وہ تو اس کے تو پیچس پڑ گئے. تو کریم محبوب فرمانے لگے تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے, اللہ کا رسول سچ کہتا ہے. جا جا کے اسے شہد پلا. وہ کہتا ہے شہد ہی پلایا تو اللہ نے شفا عطا فرما. آپ میں بردباری ہو, آپ میں ٹھہراؤ. میرے عزیز بڑی جلدی پریشان نہیں ہونا. اچھا ایک بات آپ سے عرض کروں, یہ جو لوگ بہت زیادہ شور شرابہ کرتے ہیں نا ان کی پھر سنتا بھی کوئی نہیں, الجھتے زیادہ ہے نا. آپ زیادہ بولتے ہیں تو لفظوں کی حرمت ختم ہو جاتی ہے, جملوں کا. آپ ہر وقت باتیں کریں گے, میری طرف دیکھیں بھائی جان, جب آپ بہت باتیں کریں گے تو آپ کے لفظوں کی حرمت قائم. ایک بزرگ میرے پاس آئے ایک دفعہ, کہنے لگے میں بڑا سمجھانا رولا بھی بڑا پانا پر ہے بال گل نہیں سنتے, پتر تے نو تے بالکل نہیں سنتے. تو میں نے کہا چھوٹا آدمی ہوں ایک نسخہ دوں. کہنے لگے دے دے. میں نے کہا آج آپ نے گھر جانا ہے تو شور نہیں کرنا, آپ نے صرف سلام لینی ہے, چپ کر کے اپنے کمرے میں چلے جانا ہے. کہنے لگے پیر صاحب وہ بڑے ڈاڈے جے. اور میں نے کہا آپ جا کے دیکھیں تو صحیح, ایک دفعہ آپ غور تو کریں, آپ کو سمجھ آ جائے گی وہ کیا بنتا ہے کچھ. میں نے کہا ایک دفعہ نسخے پہ عمل کر لے, نہ فرق پڑا تو آئندہ نہ کیجیے گا. وہ کہتے ہیں میں چلا گیا. بزرگ فرماتے ہیں گھر جا کے میں نے السلام علیکم کہا اور میں چپ کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا. وہ جو بہو بڑی آوازیں دینے پہ نہیں نہ سنتی تھی وہ سیدھی میرے کمرے میں آئی, کہنے لگی ابا جی خیر ہے طبیعت ٹھیک ہے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. کہنے لگی وہ آپ کو تانوں پوٹے والیاں سیویاں نہ پکا دیا, بڑا نرم غذا. میں کہا نہیں کوئی شے. تھوڑی دیر ہوئی تو گھر والی بھی آ گئی, بیٹیاں بھی آ گئیں, سارے خیر ہے. کہتے میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ یہ جو حضور نے فرمایا ہے نا چپ کر گیا وہ نجات پا گیا. ہاں تو شور کرتا ہے, تو زیادہ بولتا ہے, تو زیادہ دعوے کرتا ہے, تو کہتا ہے میں نے جیت کے سونا ہے, فقیر جیتا نہیں کرتے. اوے جتن جتن ہر کوئی کھیڈے, تو کدے ہارن کھیڈ فقیرا, جتن دا مل کوڈی پیندا ہی ہارن دا مل ہیرا. تو کیا میں نے ہار جانا ہے, میں نے ہارنا ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اگر بیٹا بات سنتے ہیں, اگر کبھی جاہل آ کے بحث کرے بھی تو حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں عقل کی زکوٰۃ پتہ کیا ہے؟ جاہلوں سے گزارا کرنا. تیرے عقل مند ہونے کا پتہ ہی جب چلتا ہے جب تیرا پالا جاہلوں سے پڑتا ہے.
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری اکثر علمی موضوعات پر گفتگو ہوئی، فرماتے ہیں جب بات ہوئی نا علماء سے تو کبھی وہ عالم جیت گئے، کبھی میری بات کی فوقیت ہو گئی، کبھی ان کی بات میں نے مان لی، کبھی انہوں نے میری مان لی۔ جب علماء سے بحث ہوئی تو کبھی میرا موقف غالب آیا، کبھی ان کا۔ لیکن فرماتے ہیں جب بھی میری کسی جاہل سے بات ہوئی ہے، جاہل ہی جیتا ہے، جاہلوں سے بندہ جیت سکتا۔ اب یہاں میاں صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، درویش لوگ بیٹھے ہیں، میں چھوٹا آدمی بات کروں گا بھی تو ذرا، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کرنی بھی پڑے گی، آپ نے ناراض نہیں ہونا۔ میری ایک رائے ہے، آپ اختلاف کرنا ہوا تو کر لیجئے گا، نہ بات ماننی ہوئی تو نہ مانیے گا۔ میری رائے یہ ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں نا زیادہ غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے۔ تسی ناراض ہو گئے ہو، میں نے پتا تھی تساں ہو جانا ہے، میں نے پہلے آپ سے کہا تھا معاف کر دینا۔ میری رائے یہ ہے، اور میں نے کہا تھا اختلاف بھی کر لینا، بے شک نہ ماننا، پر رائے تو دے سکتے ہیں نا ہم۔ رائے یہ ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں زیادہ غلطی، تسی نہیں بولنا میں نے پتا ہے، لیکن چلے میں تو بول رہا ہوں نا، کیوں میاں صاحب کی غلطی زیادہ ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت بیچاری کی عقل آدھی ہے، تیری تو پوری ہے نا۔ تو جھگڑا تو نے ختم کرنا تھا، درگزر تو نے زیادہ کرنا تھا۔ میں نا گھر میں روٹی کھا رہا تھا، کہیں سفر سے آیا، دور سے تھکا ماندہ، تو مدرسے کا ایک بچہ روتا ہوا آ گیا، تو گھر والے کہنے لگے پتہ نہیں کسی استاد نے کوئی تھپڑ مار دیا ہے، پہلے بچے کی سن لے، زیادہ ہی رو رہا ہے۔ تو میں نے بچے کو بلایا تو اس کا وجود کانپ رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تو ایسے تھر تھر، وہ میں کہا پتر کی ہویا ہے؟ کہنے لگا پیر صاحب میں نے گھر فون کیا تھا، میری امی اور ابو پھر لڑ رہے ہیں۔ کہنے لگا حضرت صاحب جب وہ لڑتے ہیں نا تو ہم چار پائیوں کے نیچے، چار ماں باپ جب لڑائی کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے پتہ نہیں کیا ہونے لگا۔ وہ یارو یہ نفسیاتی ڈپریشن کون ڈال رہا ہے؟ میں اور آپ اپنے بچوں پہ ڈال رہے ہیں۔ میاں بیوی بحث کرتے ہیں، نتیجہ نکلتا ہے طلاق ہوتی ہے، معاذ اللہ۔ بحث جیت گئی اور رشتہ ہار گیا، ماں باپ کے ہوتے ہوئے بچے یتیموں جیسی زندگی گزارنے لگ گئے۔ تو کہتا ہے میں نے جیتنا ہے بیوی سے، آنا میں تجھے حضور کی بارگاہ میں لے جاؤں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے نبی پاک جب تک گھر میں رہتے تھے گھر والوں کا کوئی نہ کوئی کام ہی کرتے رہتے۔ حضور تو پیار کرتے تھے لیکن ہم جیتنا چاہتے ہیں۔ او میرے بھائی اگر کبھی کوئی الجھنا بھی چاہے، ہاں عقیدے کی کبھی بات ہوگی تے پھر اٹ سٹ تے پکڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں۔ اگر بات عقیدے کی ہوگی پھر ہم چٹان ہیں، لیکن اگر ذات کی بات ہے پھر میرے بھائی درگزر، پھر پیار، پھر اتنی۔ آج کل پیروں کو ایک اور بھی بڑی مشکل ہوتی ہے، سنگیوں کے آپس میں اختلاف بھی بڑے ہوتے ہیں، یہ بھی بڑی مصیبت ہے۔ اللہ اللہ سکھانے کے ساتھ ساتھ ہر چوتھے دن صلح بھی کرانی پڑتی ہے، یہ اسے بڑا مسئلہ ہے۔ وہ خدا کے بندو کہیں تو اپنے دل میں درگزر پیدا کرو، کہیں تو معافی۔ آتے ہیں لوگ جو الجھانا چاہتے ہیں، آتے ہیں، ہر ایک سے الجھا نہیں جاتا۔ وہ ملا رومی کہتے ہیں گدے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی، گھوڑا کہنے لگا آسمان کا رنگ نیلا ہے، گدھا کہنے لگا کالا۔ کئی گھنٹے بحث ہوتی رہی، فیصلہ شیر کے پاس چلا گیا۔ شیر نے کہا بات بھی گھوڑے کی ٹھیک ہے، رنگ نیلا ہے، پر گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے۔ اس نے کہا جناب بات بھی میری ٹھیک ہے اور سزا بھی مجھے۔ اس نے کہا سزا اس بات کی ہے کہ تو نے گدھے سے بحث شروع کر دی ہے، تجھے سمجھ نہیں آئی، گدھا ہے، تیری عقل کا ماتم نہ کرے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، آپ جاہلوں سے بحثیں کریں گے، آپ ایسے لوگوں سے۔ ہمارے قبلہ ایک دفعہ فرمانے لگے کچھ بندے ہمیں آ کے کہتے ہیں حضور نہیں دیتے، کہتے ہیں وہ ہمیں منوا پتہ کیوں نہیں سکتے؟ اس لیے نہیں منوا سکتے کہ ہمیں تو نبی پاک نے دیا ہے نا، تو جسے دیا ہو کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ میرے عزیز جاہلوں سے بحث، حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے اور فقیر بھی تھے، اتنے بڑے درویش تھے جناب عمر بن عبدالعزیز کہ ایک شخص کو حضور نے خواب میں مل کے کہا اسے کہہ
दुरूद शरीफ जितना पढ़ता है उतना ही रोज पढ़ा करे, कम ना करे, हमें उसका पढ़ना बड़ा पसंद आता है। इतने मकबूल थे हुजूर की बारगाह। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज और वक्त के हुक्मरान भी सड़क पे चल रहे थे। मैं ना इन दोस्तों से भी मैंने कहा यार इस्तकबाल से कभी हमें बचा लो ना, इस्तकबाल तो वजीरों के होते हैं, फकीरों के थोड़ी होते हैं। से सबूत ना पूछो मैथों, ए नजरे करम कद होई, ए मैं जाना या दिल पर जाने गैर न जाने कोई। मैं मिस्कीन पुराना खादम, किसे दर मिली न टोई। ए ते वासफ यार ने नजर जो की थी, ए ते वासफ यार ने नजर जो की थी, ते फिर वासफ वासफ होई। से सबूत ना पूछो मैं, फकीर दरवेश सादे लोग, ये तो मुख्तसर सी मेरी कहानी है, जो भी है आपकी मेहरबानी है। मेरे अजीज हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज फकीर भी हैं, दरवेश भी हैं, बादशाह भी, लकड़ी के जूते खड़ाऊ पहने हुए फकीर बंदे थे ना। अल्लाहू 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 करते असी किसी दे कुछ भी नहीं लगते, ना कोई साडा दर्दी। वो चुप करके ना अपने कैफ में जा रहे थे। रात का वक्त था, एक बुजुर्ग लेटे हुए थे, तो हजरत का पैर बाबा जी के पैर पे आ गया। अचानक रात का टाइम था, बाबा जी फुटपाथ पे सड़क पे सोए, पैर पे पैर आया ना, तो अचानक टक्कर हो जाए तो बंदे क्या कहते हैं, अंधा है तू, यही कहते हैं ना। तो उसने भी कहा हालान तुम लामा, क्या आप अंधे हैं? पैर पे कह किसे दिया? बादशाह को, दरवेश को। यहाँ कोई बात करके तो देखे, यहाँ तो फकीरों के भी बड़े नाज नखरे, यहाँ तो माफी कोई नहीं, यहाँ तो प्यार लोग ढूंढते फिरते हैं, कोई जगह मिले जहाँ सर रख के रोए। हमारे पास तो टाइम ही नहीं। कहा आप अंधे हैं? तो आपका पता ही तब चलता है जब ऐन मुसीबत आए कि आप में हौसला कितना है। यही तो दिल दरिया समुद्रों डूंगे, कौन दिला दिया जाने। ए 14 तबक दिले दे अंदर ते असा तंबू वांगू ताने। एक जगह पे कहने लगे कीती ये जान हवाले रब दे, असा ऐसा इश्क कमाया है, मरण तो पहलो ही मर गया, बाहू ता मतलब नू पाया है। मिट गए वो लोग, मिट गए। कहा बंदे, तो ये टाइम है आपका जब आपके हौसले का पता चलता है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज कहने लगे नहीं बुजुर्गों, मुझे नजर आता है वो जो 7 सिपाही थे ना, ये केतली हमेशा चाय से ज्यादा गर्म होती है। उन्होंने तलवारें निकाल ली। क्या हुआ? जनाब उसने आपको अंधा कहा है। फरमाया नहीं, उन्होंने तो नहीं कहा। कहा है? फरमाया नहीं कहा। क्या जनाब कहा है? आप फरमाने लगे बाबा जी तुमसे बातें कर रहे थे, मुझसे कर रहे थे? क्या जनाब बातें तो आपसे ही कर रहे थे। फरमाने लगे उन्होंने अंधा नहीं कहा, उन्होंने तो एक सवाल पूछा है कि आप अंधे तो नहीं। तो मैंने कह दिया नहीं, मुझे नजर आता है, इसमें झगड़े वाली कौन सी बात है। और जितन जितन ते हर कोई खेडे, तू हारन खेड फकीरा, जितन दा मुल कौडी पैंदा ही हारन दा मुल हीरा। ओ भाई आपकी तबीयत के अंदर, मिजाज के अंदर उलझाओ नहीं। अल्लाह का बंदा बुग़्ज़ नहीं रखता, अदावत नहीं रखता, उसका सीना साफ रहता है। वो उसकी तबीयत होती है, वो उलझाओ पैदा नहीं। माफ करना तो खत्म है, 2 मिनट में माफ कर देना, 2 मिनट में माफ कर देते हैं रब के बंदे। अपनी तबीयत में वो रंग लाएं, उलझाओ नहीं। और अगर कभी कोई आ भी जाए ऐसा, वो ना हमारे मुखालिफ पता हमें क्या कहते हैं, वो हमें चिढ़ाना चाहते हैं, चिढ़ाना। वो कभी आपने देखा है देहातों में किसी बंदे को लोग छेड़ा करते थे, असल कसूर उसका नहीं होता था जो छेड़ता था, असल गलती उसकी होती थी जो चिढ़ जाता था। अगर आप चिढ़े ना तो कोई आपको चिढ़ाएगा? बोलिए। लोग कहते हैं फलाने ने मुझे गुस्सा दिलाया। भाई आप नादान है, जो आता है आपको गुस्सा दिला के चला जाता है। यही तो आपका कमाल है। यही वो हमारे एक बुजुर्ग थे, तो किसी ने उनसे आके कहा फलाना बंदा आपके खिलाफ बातें करता है। कहने लगे नहीं, वो मसरूफ आदमी, उसको लेना टाइम ही नहीं, छोड़। उसने कहा नहीं वो करता है। तो फरमाने लगे तुझे कैसे पता है? जी मैं बड़ा देर सुन के आया। फरमान लगे फिर सज्जन ते तुम ही ना होया जेड़ा इन्नी देर बह के उथे सुनता रहे हैं। अगर ये यार के खिलाफ तो बंदा जुमला नहीं सुन सकता, और तू इतनी देर सुनता रहा है, इसका मतलब है कि तूने पहले मौका दिया। हाँ किया तो उसने कहानियां सुनाई है ना। हमें लोग चिढ़ाते, हम चिढ़ जाते। क्यों इस्लाम ने गीबत को इतना नापसंद किया? ये नफरत पैदा करती है, अदावतें।
جن کے ساتھ بندے نے مل کے جینا ہوتا ہے، چغل خور بندے کو ان سے دور کر دیتے۔ آپ کا دل کشادہ ہو، طبیعت بڑی ہو، فقیر کا سینہ چوڑا ہوتا ہے، اس کا دل بڑا ہوتا ہے، اس کا حوصلہ بڑا ہوتا ہے۔ اگر کبھی کوئی بڑے بڑے ظالم سفاک آ بھی جائیں تو اللہ کے بندے کے سامنے ٹھہر سکتے نہیں۔ کوئی بھی آ جائے، حضور میاں شیر محمد شرک پوری کے پاس کوئی بھی آ جائے، کوئی ننکانہ صاحب سے چل کے جائے، کانگ شریف سے چل کے جائے، کوئی حضرت کیلیاں والا شریف سے چل کے جائے، حضرت کرما والا شریف سے چل کے جائے، بس آ جائے، جو آ گیا ہے اسے جھولی بھر کے ہی عطا فرمایا ہے۔ جھولی بھر کے کشادہ ہوتا ہے فقیر کا سینہ، اس کا دل کشادہ ہوتا ہے، اس کی روح کشادہ۔ ایک بہت بڑے درویش تھے حضرت فخر جہاں دہلوی، دلی میں بڑا نام تھا۔ جب کسی بندے کی شہرت ہوتی ہے نا، پیار لوگ کرتے ہیں، تو پھر حاسدین پیدا ہوتے ہیں، حاسدین۔ اور زیادہ تر حسد وہ لوگ کرتے ہیں جن کی آپ بات نہیں مانتے۔ میں اپنے دوستوں میں کہنا روز، کل ہم نہ 4 جگہ پہ تھے، آج بھی ایسے ہی مصروفیت ہے یکے بعد دیگرے۔ اب جس کو تو ٹائم دے دیتے ہیں وہ تو خوش ہے، وہ آندہ بندہ بڑا فقیر ہے، تو جنہوں نہ دئیے وہ کہندہ ہے کوئی نخرہ ہے۔ لوگ غلط نہیں ہوتے، بس ذرا ہماری طبیعت کے نہیں ہوتے، ہم ان کے بارے میں ساتھیاں شروع کر دیتے ہیں، ہمارا مزاج گڑبڑ۔ حضرت فخر جہاں دہلوی بڑا نام تھا، ہزاروں لوگ جمعہ پڑھتے تھے، اور چار دانگے عالم میں لوگ پیار کرتے تھے۔ بادشاہ کو حسد ہو گیا، بادشاہ لوگ، امیر لوگ نہیں پسند کرتے کہ مولوی فقیر درویش ہو جائیں، ان کا خیال ہوتا ہے کل کو مسئلہ نہ کھڑا کر دیں۔ ایک طوائف تھی، اس طوائف کو پیسے دیے، بس میں بات سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں، آپ نے توجہ کرنی ہے، تھوڑی تقریر کرنے کا قائل ہوں۔ بادشاہ نے پیسے دیے، وہ بی بی بن سنور کے نا حضرت صاحب جمعہ پڑھ کے سیڑھیاں اتر رہے تھے، دائیں بائیں لوگوں کا رش تھا، عقیدت مند مل رہے تھے، تو بی بی بھی درمیان میں آ گئی، السلام علیکم۔ کہنے لگی وہ رات آپ میرے کوٹھے پہ آئے تھے معاذ اللہ، تو آپ کھوٹے سکے ہی دے گئے جاتی دفعہ؟ میں دکان پہ گیا ہوں تو دکاندار نے لیے نہیں۔ سارے مرید پکے نہیں ہوتے، کوئی تھوڑے کچے پکے بھی ہوتے۔ تو اڈی نہیں گل کردا، پر چلو جدی کرنا سمجھ تسی بھی جاؤ، سارے پکے، کوئی تھوڑے بہت کچے پکے بھی ہوتے ہیں۔ تو کچے پکے مرید سوچنے لگ گئے کہ جناب واقعی بابا جی رات کو کہاں ہوتے ہیں، یہ تو کبھی پوچھا ہی نہیں، یہ رات کو کہاں ہوتے ہیں؟ وہ یہ جو لوگ اداکاری کرتے ہیں یہ بھی کمال ہی کرتے ہیں۔ اس نے کمال اداکاری کی، کہنے لگی بابا جی وہ رات آپ کھوٹے سکے ہی دے گئے، لیکن وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وقار والے، آہستگی والے، حضرت گھبرائے نہیں۔ جن کے ساتھ رب ہوتا ہے وہ گھبرایا نہیں کرتے، پریشان نہیں ہوئے۔ اس نے کہا آپ کھوٹے سکے دے گئے تھے، حضرت نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 3 دفعہ کہا بیٹی، او میری بیٹی، او پیاری بیٹی، پتر تو کھوٹے دے جا، اصلی لے جا۔ اور فرمایا بیٹا دوبارہ بھی ضرورت پڑی تو آ جانا، فخر جہاں کا دروازہ کھلا ملے گا، تو اصلی لے جانا پتر۔ یہ لفظ کہہ کے حضرت تیزی سے سیڑھیاں اترے۔ تھوڑی دیر تو وہ بی بی چپ کھڑی رہی، میں کیا کرنے آئی تھی، اور یہ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، میں کیا کرنے آئی تھی، یہ کیا نتیجہ نکلا؟ چند سیکنڈ اس کا وجود سکتے میں، پھر دوڑی آئی اور سامنے آ کے پیروں میں بیٹھ گئی اور چیخ مار کے روئی، کہنے لگی او درویش تو کس کستوری اور سندل کا بنا ہوا ہے؟ میں طوائف، سارا شہر مجھے گندی نظروں سے دیکھے، میرے اپنے بھی مجھے اپنا نہ مانے، میں تجھے بدنام کرنے آئی، اور جن کی بیٹی تھی انہوں نے بھی بیٹی ماننا چھوڑ دیا، میں تجھے بدنام کرنے آئی اور تو نے مجھے ہی بیٹی بنا لیا ہے۔ اور پھر ایک اور درد سے چیخ مار کے اس نے اپنا پلو تھاما، اپنے چہرے پہ اوڑھ کے کہنے لگی دلی والوں اب میں تمہیں بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کیسی ہوتی، آج کے بعد میرے مکان کو کسی طوائف کا کوٹھا سمجھ کے نہ آنا، میں نے مسجد بنا دی ہے، قیامت تک مدینے والے کے نام کی اذانیں پڑھی جائیں گی۔ آپ الجھے نہیں یار دوستوں سے، آپ میں پیار ہو، آپ میں محبت ہو، آپ کی طبیعت میں ٹھہراؤ ہو، بردباری ہو،
हौसला हो, सब्र हो। आपको किसी शख्स को डील करना, हम तो अपने बच्चों से प्यार नहीं करते। और अगर तू बाहर परेशान है तो बाहर की परेशानियां बाहर छोड़ के आया कर। बड़े दुख थे मदीने वाले महबूब को, लेकिन हुजूर जब घर आते थे तो यूं सीना खोल के हसनैन को सीने से लगाते। सैयदा पाक मिलने आती थी तो महबूब उठ के खड़े हो जाते। आप प्यार करें, आप मोहब्बत करें, आपका लहजा हसीन हो, आपके घर वाले मुंतजिर हैं, आप अपनी बीवी का लिबास है, उस बेचारी ने आपसे ही बात करनी है, आप वो किससे करें? जो रिश्ता आपके साथ है वो किसी और के साथ नहीं है। आप सख्त हो गए, आप तल्ख हो गए, फकीर के डेरे पे आए हो। आज सख्तियां सारी भूल के जाना, आज कहना मैं मियाँ साहब का लंगर खा के आया, मेरे गुस्से सारे निकल गए, मेरे जलाल सारे निकल गए। मैं किसी की दरगाह पे गया था, उनसे सबूत न मंगो, मैं तो नजरे करम कद होई। ए मैं जाना या दिल भर जाने, गैर न जाने कोई। मेरी बहनों बेटियों से गुजारिश है जल्दी से पीछे चली जाएं, आपकी बड़ी मेहरबानी। ये तो हमारे बुजुर्ग ही बड़े शरीयत वाले हैं, जहां आप आई हुई है। आप तवज्जो करें जी। अगला पहलू क्या है? दिन इनका ये है कि ये दरगुजर करते, ये प्यार करते, ये आजिज़ी से चलते। और रात इनकी किस तरह की है? वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़यामा। ये रातें गुजार देते हैं अपने रब के लिए सजदे करते हुए और क़याम करते हुए।